اپنے رب سے شدت سے دعا مانگ رہی ہو لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کیا اشارہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھی دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹ لیٹ ماضی کی تلخ یادوں نے دل و دماغ کو بوجھل کر دیا تھا اور تم بے چین ہو کر کروٹیں بدلتے تھے، جب رات کو سوتے نہیں تھے، آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے اور تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھتا ہے۔ تمہیں یہ وقت بلا ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ کوئی بات نہیں اگر تم بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہو، کوئی گناہ نہیں کیا، ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا، اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھ دی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا نا، مگر ایسا نہیں کہ حل موجود ہی نہیں ہے، ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے تمہیں شفا دی جائے گی، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنا کے رکھنا، ہر کام آسان وہ کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گر گرا کر دعائیں مانگنا کہ اللہ پاک آپ کے آنسو کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی نا، تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے ہی زاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ہم نے بھی ہر حال میں اپنے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائیں اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو، ایک بات مان لو کہ راضی ہو جاؤ، دل سے نکلتی آہیں اور آنسوں میں راضی، اللہ کی مصلحتوں پہ راضی، بس جھک جاؤ، کیونکہ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں جو کچھ نہیں دے سکتا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہونا ناممکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہونا، ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے، تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی، کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو تاکہ جب تم اپنی خواہشات کو پالو تو اپنی رب کائنات کو بھول نہ جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہشیں تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری خواہشوں کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا، دیکھنا ایک دن تم شکر کے
سجدے میں ہوگے اور آنسو سے تمہارا چہرہ اور جا نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعائیں جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہیں نا، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے جب آپ نا امید ہو رہے ہوں، تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہو، اس لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا کرو، اس کو سب بتاؤ، وہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ یقین کرے وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا۔ آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا نا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے، اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل ہے؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودودو بھی ہے، یعنی دینے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چوٹیوں کو خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنی کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا ضرور، وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو۔ پر اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی، درد بھری آواز سے جب تم اللہ کو پکارتے ہو، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہشوں کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور وہ سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیا تھا، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور سنو تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اہتمام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ ویسے ہی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اس طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کو دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ تم گر گرا کے اپنے رب سے مانگو، اللہ ہر چیز نواز دیتا ہے۔ وہ تمہارا صبر دیکھتا ہے، وہ تمہارا یقین دیکھتا ہے کہ آیا تم مجھ پر صبر کر کے اپنا یقین پختہ کر کے مجھ سے مانگتے ہو، میرے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ تمہاری التجا کو دیکھتا ہے کہ تمہاری التجا میں چھپی سسکیوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری ہر چیز کو محسوس کرتا ہے۔ وہ صرف تم کو آزماتا ہے، تمہارے مانگنے کے طریقے کو، کہ تم کس طریقے سے مجھ سے مانگتے ہو۔ دنیاوی چیزوں کے لیے کیا مانگتے ہو، آخرت کے لیے مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، شہنشاہ ہے، قدرت کا مالک رکھنے والا ہے، ہر چیز نوازنے والا ہے۔
وہ پل میں تمہاری دعاؤں پر کن کہہ سکتا ہے۔ وہ صرف تمہاری التجا کو دیکھتا ہے، تمہارے مانگنے کے انداز کو دیکھتا ہے، اور تمہیں بے شمار نواز دیتا ہے جس کی تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔